اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا، اللہ نے اس کی غذا کا انتظام بھی مٹی سے کیا۔ روح عالم امر سے آئی، اللہ رب العزت نے اس کی غذا کا انتظام بھی اوپر سے کیا۔ انسان کا بدن جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے انسان ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو کچھ دوائی ریکمینڈ کر دیتا ہے، اس کے استعمال کے بعد انسان جسمانی طور پہ تندرست ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی روح بیمار ہو جائے، علماء کچھ اعمال بتاتے ہیں، اگر انسان وہ اعمال کرے تو روح کی بیماریوں سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ اگر انسان کا بدن بیمار ہو جائے، انسان اپنے بیمار بدن کا علاج نہ کروائے تو یہ بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ بالآخر انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اگر انسان روحانی امراض میں مبتلا ہو اور اگر بندہ روحانی امراض کا علاج نہ کروائے تو یہ روح کی بیماریاں اتنی بڑھتی ہیں کہ انسان جہنم کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ کی وعظ و نصیحت کا ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دل سو گئے۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ دل مو گئے، دل مر گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت اس کا کیا مطلب؟ وہ سمجھانے لگے کہ بیٹا جو سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جھنجھوڑنے سے اٹھ بیٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے نہ اٹھے وہ سویا ہوا نہیں، مویا ہوا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، انسانوں کی مثال بھی کانوں کی مانند ہے۔ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی اور کسی انسان کے اندر کوئی خوبی۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جو سراپا خیر مخلوق اس کو فرشتے کہتے ہیں، جو سراپا شر وہ شیطان ہے، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے۔ فرشتہ مجھے کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اگر یہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے تو پھر اس انسان کی پرواز فرشتوں سے بھی پرے پار ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو روحانی سفر طے کرنا پڑتا ہے، جس کو تزکیے کا نام دے لیں، جس کو احسان کا نام دے لیں، اور اس راستے کے اوپر چلنے والے شخص کو سالک کہتے ہیں، اور اس راستے کا نام تصوف و سلوک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو ایک دعا مانگی، قرآن کریم نے اس دعا کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی ذات کے بارے میں سوال کرتا ہوں، ایسا رسول بھیج جس کے اندر 4 صفات ہوں، تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت کی باتیں بھی سکھائے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے بارے میں دعا مانگی اور 4 صفات کا تذکرہ کیا، اے اللہ ایسی ہستی کو بھیج جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں، اور تزکیے کا ذکر 4تھے نمبر پہ کیا۔ نبی علیہ السلام کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بعثت کے جو مقاصد بتائے وہ یہ 4 مقاصد ہی بتائے، مگر تزکیے کا ذکر جو ابراہیم علیہ السلام نے 4تھے نمبر پہ کیا تھا، پروردگار عالم نے تزکیہ کا ذکر 2 نمبر پہ کیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ چنانچہ تزکیہ کا ذکر پروردگار 2 نمبر پہ کر رہے ہیں، یہی بات تزکیہ کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کی اہمیت قرآن کریم میں ایک اور انداز سے پروردگار نے بیان کی۔ دیکھیے آج اگر کوئی بڑا شخص کوئی بات کہے، اس کی بات میں کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر وہی بڑا شخص وہ بات قسم کھا کے کہہ دے تو بات کتنی مؤکد ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم جو تمام بڑوں سے بڑے ہیں،
اللہ رب العزت نے تقوی اور تزکیہ کا ذکر قرآن کریم میں کیا مگر قسمیں کھائیں. فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. 7 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار نے فرمایا وہی فلاح پائے گا جو متقی ہوگا، جو تزکیہ نفس کا راستہ اختیار کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فلاح کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اللہ کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، پروردگار کی ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو. فلاح کو پروردگار نے سب سے پہلے توبہ کے ساتھ جوڑا. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہر انسان کو توبہ کرنا ضروری ہے. کافر توبہ کرے کفر سے، مسلمان توبہ کرے کبیرہ گناہوں سے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوں تو ایسا انسان توبہ کرے صغائر سے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ انسان کر لیتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہوں، اتنا پرہیزگار ہوں، تو ایسا انسان توبہ کرے اخلاص کی کمی کے اوپر. اس لیے کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنا بھی زور لگا لیں، ہماری عبادت اللہ کی شان کے پردے کے نیچے رہ جاتی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاء ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاء. وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی بلند ہے. تو توبہ ہر انسان کو کرنا ضروری ہے، اور فلاح توبہ کے ساتھ پروردگار جوڑتے ہیں. فلاح کو تزکیہ کے ساتھ جوڑا. قد افلح من تزکا. تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور پروردگار نے فلاح کو نماز کے ساتھ جوڑا. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس آیت کی ترتیب میں بھی ایک خوبصورتی ہے کہ جو انسان سلوک کا راستہ اختیار کرے، جو انسان نمازوں میں خشوع خضوع کا متمنی ہو، سب سے پہلے اس کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس کو تزکیہ نفس کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس بندے کی جو نماز بنے گی وہ نماز صحیح معنوں میں نماز بن جائے گی. آج ہماری نمازوں کے اندر جو وساوس ہیں، بنیادی وجہ کیا؟ ہم ابھی پہلے پوائنٹ کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. ہم گناہوں سے توبہ تائب صحیح نہیں ہوتے. اگر گناہوں سے توبہ تائب ہو جائیں، پھر تزکیہ نفس کا راستہ اختیار کریں اخلاص کے ساتھ، پھر نماز پڑھیں گے، وہ نماز صحیح معنوں میں نماز بن جائے گی. چنانچہ انسان جو گناہ کرتا ہے، قرآن کریم نے ان گناہوں کو نفس کے ساتھ جوڑا. یاد رکھیے انسان 2 دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. ایک دشمن کا نام نفس ہے اور ایک دشمن کا نام شیطان ہے. اللہ رب العزت نے شیطان کے مکر کو ضعیف کہا. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر تو کمزور مکر ہے. لیکن جب نفس کے مکر کا تذکرہ کیا تو قرآن کریم میں پروردگار فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم. نفس کا مکر تو بہت بڑا مکر ہے. نہنگو اژدہاؤ شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا. جیسے کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے. علماء نے فرمایا کہ جب انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو نفس اور شیطان اس کو مختلف طریقوں سے گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں. نفس انسان کا ضدی دشمن ہے. وہ ایک گناہ دل میں ڈالتا ہے، پھر اسی گناہ کے کروانے کی ضد کرتا ہے. اور شیطان انسان کا چلاک دشمن ہے. یہ پہلے بڑا گناہ دل میں ڈالتا ہے، اگر انسان اس کو جھٹک دے اس سے چھوٹا گناہ دل میں ڈالے گا، اگر انسان اس کو جھٹک دے اس سے چھوٹا گناہ دل میں ڈالے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے گناہوں کو اکثر قرآن کریم میں نفس کے ساتھ جوڑا. شہوت کا تعلق نفس کے ساتھ،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، خواہشات کا تعلق نفس کے ساتھ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بخل کا تعلق نفس کے ساتھ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، حسد کا تعلق نفس کے ساتھ، حسدا من عند انفسہم، تکبر کا تعلق نفس کے ساتھ، وَلَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، لہٰذا جو انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے اس کے لیے اللہ رب العزت تک قرب کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب زمین ناپاک ہو تو زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ آسمان سے اتنی بارش برسے کہ بارش کا پانی زمین کی گندگی کو بہا کے لے جائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اتنی شدت کی تپش ہو دھوپ کی کہ سورج کی حرارت اس تپش کو جلا کے ختم کر دے، اس گندگی کو جلا کے ختم کر دے۔ بالکل ایسے ہی جب انسانی نفس گناہوں کی علائشوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی اصلاح کے بھی دو طریقے ہیں۔ انسان اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرے کہ ذکر کثیر کے انوارات دل کی گندگی کو بہا کے لے جائیں، یا انسان شیخ کامل کی صحبت اتنی اختیار کرے ان کے قلب کے انوارات انسان کے دل پہ اتنے زیادہ منعکس ہوں کہ انسان کے گناہوں کی لغزشوں کو ختم کر دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے شیخ کامل کی انسان صحبت اختیار کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں پروردگار کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنی ان کی صحبت اختیار کرو کہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ۔ دیکھیے جانوروں کی صحبت کے اثرات بھی انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ لکھے کتابوں میں جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان لوگوں کے اندر شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے۔ اگر جانوروں کی صحبت کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں تو نیک صحبت کے اثرات انسان کی زندگی پہ کتنے زیادہ مرتب ہوں گے۔ تو یہ صحبت ہی ہے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، جس کی تاثیر ہے۔ نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے۔ ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جن کو دنیا میں عزت اور کمالات عطا فرمائے، جن کا فیض آج جاری و ساری ہے، یہ تمام وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے قال اللہ اور قال الرسول اپنے اساتذہ سے سیکھا اور پھر اس علم کے انوارات کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کے جوتوں کو سیدھا کیا۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ فقہائے سبعہ مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ کی صحبت اٹھاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جبال العلم ہیں، علم کے پہاڑ ہیں اور آفتاب و مہتاب ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے، 2 سال تک حضرت کی صحبت اٹھائی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جبال العلم ہیں، علم کے پہاڑ تھے، آفتاب و مہتاب تھے، مگر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ کس نے انہیں کہا کہ حضرت آپ اس بوریہ نشیں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور بشر حافی عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پہ فوقیت حاصل ہے۔ ابو حواس ابن سری رحمۃ اللہ علیہ یہ قاضی تھے، سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت انہوں نے پائی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ انہوں نے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی۔ ابن عابدین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے مصنف انہوں نے شیخ خالد کردی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اور ان سے فیض حاصل کیا۔
اور ذرا قریب آئیے، مشائخ نقشبند اور علماء دیوبند کی زندگیوں کو اگر آپ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمام وہ تھے جنہوں نے قال اللہ اور قال الرسول بھی سیکھا، اور پھر مشائخ سے علم کے انوارات حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کے جوتوں کو بھی سیدھا کیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھاتے ہیں، پھر میاں جی نور محمد جنجامی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے دارالعلوم دیوبند کے آفتاب و مہتاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات وہ تھے جنہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقشبندی سلوک کو سیکھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جبال العلم تھے، علم کے پہاڑ تھے، آفتاب و مہتاب تھے، مگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتوں کو سیدھا کیا اور ان سے کسب فیض پایا۔ حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم، انہوں نے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت اٹھائی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت اٹھائی۔ حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ پھر اس کے بعد نقشبندی سلوک حضرت امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پایا۔ چنانچہ لاہور کی بڑی شخصیت حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سلسلہ قادریہ میں حضرت تاج محمد امروٹی سے فیض حاصل کیا۔ پاکستان کے جبال العلم حضرات، اللہ رب العزت نے جن کو 4 چاند لگائے، ذرا ان کی زندگیوں کو بھی دیکھیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات وہ تھے جنہوں نے مجدد ملت حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض پایا۔ چنانچہ یہ تمام حضرات انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول بھی مدارس سے سیکھا، پھر مشائخ کی طرف رجوع کیا، ان کے جوتوں کو سیدھا کیا اور ان سے علم کے بعد اس عمل کرنے کی صلاحیت اور علم کے انوارات کو حاصل کیا جس کو تصوف السلوک کا راستہ کہتے ہیں۔ تو اصلاح کے لیے پہلی شرط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کامل کی صحبت اٹھانا۔ پھر دوسری بات، حاسدین سے اپنی اوقات معلوم کرتے رہنا، کیا پتا کہ حاسد جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہی ہو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے حاسد نے ان کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی۔ حضرت کو جب پتہ چلا تو حضرت اپنے عمر کے آخری ایام گزار رہے تھے، موتیا بند آیا تھا، دیکھنے سے معذور تھے۔ حضرت نے اپنے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ کتاب مجھے پڑھ کے سناؤ۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت اس میں تو بڑی گالیاں لکھی ہیں، بڑی خرافات لکھی ہیں آپ کے بارے میں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم پڑھ کے سناؤ، کیا پتا کوئی بات سچی لکھی ہو اور مجھے اپنی اصلاح کا موقع مل جائے، ہم اپنے اکابرین کے اخلاص پہ قربان جائیں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کی اصلاح کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کرنا۔ انسان خود عبرت نہ بنے، دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ قربان جائیں ہم اپنے مشائخ پہ جنہوں نے اس راستے کو طے کرنے کے لیے ہمیں شارٹ راستہ بتایا، ہمیں شارٹ اعمال بتائے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند نے فرمایا نفس کی اصلاح کا سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے انسان سنت کی اتباع کرے، اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی کی سانچے میں ڈھال لے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے مطابق بنا لے۔ اور اگر آپ یہ بات سیکھنا چاہتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھیے۔ ایک صحابی تھے، حبشی تھے، بال گنگریالے تھے، نبی علیہ السلام کی سنت آپ سر کے درمیان میں مانگ نکالتے، یہ بڑا نکالنے کی کوشش کرتے مگر سر کے درمیان میں مانگ نہ نکلتی۔ ایک دن محبت میں آ کے کیا کرتے ہیں، لوہے کی سلاخ گرم کی، سر کے درمیان میں پھیر لی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمانے لگے تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر آج کے دن کے بعد میرا سر تو میرے محبوب کے سر کے مشابہ ہو جائے گا۔
یاد رکھیے محبت اتباع مانگتی ہے، محبت دلیل نہیں مانگتی۔ اگر آپ اتباع سنت سیکھنا چاہتے ہیں، حضرت مجدد ابستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں عجیب بات فرماتے ہیں، نفلی عبادات اپنی مرضی سے کرنا، نفس اس سے پلتا تو ہے سنورتا نہیں، نفس کی اصلاح اسی میں ہے کہ اسے سنت کا تابع بنا دیا جائے۔ نفلی عبادات اپنی مرضی سے کرنے سے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، لمبے لمبے وظائف و تسبیحات سے نفس نہیں سنورتا، نفس کی اصلاح سنت کی اتباع میں ہے۔ ہر عمل سنت کے سانچے میں انسان ڈالے۔ سنت کی اہمیت حضرت سمجھاتے ہیں، دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے سو جانے پہ وہ اجر ملتا ہے جو ہزارہا نفلی شب بیداریوں پہ بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سونے کو اللہ کے نبی کے سونے کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور ہزارہا شب بیداریاں یہ انسان کا ذاتی عمل ہے۔ سید الطائفہ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال اپنے نفس کے خلاف مجاہدات کیے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا، نفس کو ہر مجاہدہ برداشت کرنا آسان ہے، نفس کی اصلاح اسی میں ہے کہ اسے سنت کا تابع بنا دیا جائے۔ چنانچہ جو انسان تزکیہ نفس کا راستہ اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور اگر انسان اپنا تزکیہ نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا تزکیہ فرمائیں گے، اور پھر وہ تزکیہ وائے جہنم ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی ہے اور بہت بری ہے۔ دنیا میں جو انسان بیمار ہوتا ہے اسے سب سے پہلے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں بھیجا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جو لوگ دنیا میں تزکیہ نہیں کروائیں گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اس پیشی سے پہلے جو ان کی قبر کی زندگی ہوگی وہ ایمرجنسی وارڈ کی مانند ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک اژدہا اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے جو اس کو ڈستا ہے، ایک مرتبہ ڈسنے پر مردہ 70 گز زمین میں دس جاتا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑے ڈاکٹر صاحب آئیں گے، وہ آپ کی فائل ڈیٹیل سے دیکھیں گے، پھر آپ کو مناسب وارڈ میں ریفر کر دیں گے۔ بالکل ایسا ہی قیامت کا دن ہوگا، حکیم اعظم، طبیب اعظم، پروردگار عالم نامہ اعمال کی فائل ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور تفصیلی کویسچننگ ہوگی، میرے بندے زندگی کیسے گزاری، پھر زندگی کا جو اسپیسیفک ٹائم تھا، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پہ کیا، علم کے اوپر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 ایسے سوالات ہوں گے، بندے کی ساری زندگی کی ہسٹری واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ پروردگار عالم کو پتہ چل جائے گا صاحب کو بیماری کون سی ہے، چنانچہ جیسی بیماری ہوگی اس بیماری کے مطابق جہنم کے وارڈ میں ریفر کر دیا جائے گا۔ جہنم میں جو درجات ہوں گے سب سے نیچے قرآن کریم میں پروردگار فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں ہاسپٹلز کے اندر مختلف کمرے ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، جہنم میں بھی کمرے ہوں گے، مگر وہ کیسے؟ ذرا سنیے قرآن عظیم الشان، پروردگار فرماتے ہیں مکانن ضیقا، تنگ اور تاریک کمرے ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، بندہ موت کو پکارے گا، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں آج کئی موتیں پکارو، آج تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا میں جو بیمار ہوتا ہے اسے کڑوے کسیلے کھانے دیے جاتے ہیں، چنانچہ جو لوگ جہنم کے مریض ہوں گے انہیں کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ذرا سنیے قرآن عظیم الشان، پروردگار فرماتے ہیں ان الشجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، کیکٹس کا درخت کانٹوں برا
کھانے کے لیے دیا جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ جیسے ہی انسان کھائے گا اندر سے ہر چیز کٹ کے پخانے کے راستے باہر آ جائے گی۔ دنیا میں جو مریض ہوتے ہیں انہیں پینے کے لیے کروے شربت دیے جاتے ہیں، جو لوگ جہنم کے مریض ہوں گے انہیں پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ذرا سنیے قرآن عظیم الشان۔ پروردگار فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ رس رہی ہوگی، جو خون بہ رہا ہوگا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اتنا کھولتا ہوا وہ پانی ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیالہ جیسے ہی بندے کے قریب کیا جائے گا نیچے کا ہونٹ لٹک کے زمین کے ساتھ لگ جائے گا۔ دنیا میں ہر اسپتال میں الگ یونیفارم ہوتا ہے، جہنم میں بھی یونیفارم ہوگا۔ ذرا کون سا؟ سنیے قرآن عظیم الشان۔ پروردگار فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران، ان کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا اور اس سے تعفن اور بدبو اتنی اٹھ رہی ہوگی، علماء نے فرمایا ساری انسانیت، حیوان، چرند پرند کسی میدان میں مر کھپ جائیں، ان کی لاشوں سے تعفن اور بدبو اٹھنا شروع ہو، اتنا تعفن وہاں سے بھی نہ اٹھے جتنا تعفن اور بدبو جہنمی کے لباس سے اٹھ رہا ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں ہاسپٹل میں کارڈک وارڈ ہوتا ہے جہاں دل کے امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جہنم میں بھی ایک کارڈک وارڈ ہوگا جہاں پہ دل کے امراض کا علاج کیا جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ دنیا میں کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے عیب ٹٹولنا، پھر عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا، عیب جوئی اور عیب گوئی۔ پروردگار فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، قیامت کے دن جہنم میں ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا اور وہ آگ بندے کے دل کو جلائے گی۔ یہ بندہ دنیا میں لوگوں کے دلوں کو جلاتا تھا، آج جہنم کی آگ اس کے دل کو جلا رہی ہے۔ دنیا میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، ذرا ان کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ سنیے قرآن عظیم الشان۔ پروردگار فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ سونا چاندی پگھلا کے ان کی پشتوں کو، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، اب ذرا اس کا مزہ بھی چکھو۔ دنیا میں جو لوگ ڈھیٹ طرح کے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک طرح سے بات سمجھ میں نہیں آتی، بالکل جو گناہگار لوگ ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اللہ رب العزت کیسے الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کریں گے؟ ایک ہے ان الفاظ کا ترجمہ اور ایک ہے اس کی ظاہری حیت اور اس کی ہیبت۔ پروردگار فرمائیں گے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دیے جائیں گے ان کو جہنم کی طرف۔ عزیز سامعین، جنت پاک جگہ ہے پاک لوگوں کے لیے۔ اگر ہم دنیا میں تزکیہ نہیں کریں گے تو وہ تزکیہ وائے جہنم ہوگا، اس لیے کہ پروردگار قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ جنت بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا۔ دنیا میں تزکیہ کروا لیجئے، دنیا میں اصلاح نفس کا راستہ اختیار کر لیجئے، یہ بڑا سستا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی ہے اور بہت بری ہے۔ پروردگار مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔